صحافت کے حوالے سے، اس کے بعد میں شاعری کی طرف جاؤں گا وزیر صاحب کے پاس۔ اچھا وزیر صاحب، یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر یہ معمول بن چکا ہے کہ صحافیوں کے اوپر حملے ہونے، تو کیا حکومت کو اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے؟ بات یہ ہے کہ صحافیوں پہ اکثر دیکھیں ارشد شریف بھی قتل ہو گئے، عمران ریاض پہ بھی حملے ہوئے، اور کافی صحافی ہیں جو ان پہ حملے ہوئے ہیں۔ یہ حملے جو لوگ کرواتے ہیں نا، وہ بزدل لوگ ہوتے ہیں جو حق کا سامنا نہیں کر سکتے۔ وہ جو کرپٹ لوگ ہوتے ہیں، جو ظالم لوگ ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ صحافیوں کو دباتے ہیں، اور جو صحافی حق پہ بولے گا ان پہ حملے ہوں گے۔ یہ حملے اکثر وہ لوگ کرتے ہیں، وہ بزدل اور جو کچھ نہیں کر سکتے، وہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ اچھا، سینئر صحافی بھی ہیں اور سریکی کے مشہور انقلابی شاعر ہیں۔ اب میں شاعری کے حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سب سے پہلے آپ نے شاعری کب سٹارٹ کی، اور آپ کے استاد محترم کا نام کیا ہے؟ جی، میں نے آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں 2000 سے شاعری شروع کی تھی، اور میرے جو استاد محترم ہیں قبلہ امان اللہ ارشد صاحب ہیں، جو ہمارے سرائکی وسیب کے مہاندر شاعر ہیں، ان کی جو شاعری ہے وہ ہمیشہ لوگوں کے دل میں اتر جاتی ہے کہ ان کا شفقت کا جو ہاتھ تھا وہ ہمارے اوپر تھا۔ وہ ہمارے استاد ہیں ارشد صاحب، اور انشاءاللہ قابل احترام ہیں ہمارے۔ اچھا، کافی فنکاروں نے آپ کے لکھے ہوئے گیت گائے، اور سٹیج بھی آپ اچھا پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، سٹوریز اور سٹیج ڈرامے اور وہ جو سریکی ڈرامے تھے وہ بھی آپ لکھتے ہیں۔ اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اتنا سارا ٹیلنٹ ہونے کے باوجود بھی، اتنا سارا جذبہ ہونے کے باوجود بھی، تو آپ صرف یہی کرتے ہیں، سٹیج کے اوپر بھی آپ بالکل صاف پڑھتے ہیں دشمنوں کے، جو حقیقت ہو وہ لکھتے ہیں۔ تو آپ کا کوئی اچھا سا کلام جو آپ کو سب سے زیادہ اچھا ہو؟ عمران، میرا تقریباً کافی سرائکی سنگروں نے میرے گانے گائے ہیں۔ تقریباً 3500 جو میرا گیت ہے وہ مارکیٹ میں ہے، لیکن گیت وہ بھی ہیں جو اصلاح کے لیے گیت تھے، اور وہ بھی کافی سنگروں نے گائے ہیں۔ اور جو سٹیج کی بات کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی یہ دین ہے کہ اللہ تعالیٰ کا میرے پر خاص کرم ہے کہ شہری صحافت ایک میرا مشن تھا، جو مظلوم کو آج دن تک کبھی حق بھی نہیں ملا۔ جی جی ناظرین، بات کر رہے تھے مزدور کی۔ یہ بالکل ہی ایسا ہوتا ہے، جب کسی کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے تو صرف جو ادارے ہیں وہ ان لوگوں کو اٹھاتے ہیں جو صرف 3، 4 یا 500 کی دیہڑی پر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا حملہ ہونے کے بعد اکثر صحافی ایسے ہوتے ہیں جو ہٹ جاتے ہیں، پیچھے چھوڑ جاتے ہیں؟ آپ کا کیا نظریہ تھا، کیا سوچ تھی، کس لیے آپ نے نہیں چھوڑا؟ عمران، بات یہ ہے کہ میں تو خوش ہوتا ہوں، کیونکہ جب ایک بات ہے کہ اگر جرم نہیں ہوں گے نا، آپ کو کسی مظلوم کا پتہ نہیں چلے گا۔ اگر جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں سب لوگ ایک جیسے بھی نہیں ہوتے، وہاں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر میرے اوپر حملے ہوئے ہیں، اگر اور بھی ہوں گے تو میں سچ بولنے کے لیے تو میں نہیں رکتا۔ اگر اب تو کسی صورت بھی اگر جان چلی جائے تو وہ الگ بات ہے، وہ میرا ایک مشن ہے۔ میں نے جب شاعری سٹارٹ کی تھی تو میں مظلوموں کو خلاف، ظالموں کو خلاف میں لکھتا تھا، اور میں سٹیجوں پہ پڑھتا تھا، اور میں نہ ڈرتا ہوں۔ دیکھیں، اللہ کی ذات بڑی قادر ہے، اللہ کا کرم ہے ہمارے اوپر، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی ہے۔ اگر لوگ پبلک ہمارے اوپر اعتماد کرتی ہے تو ہم پبلک کے اعتماد کو ہم نہیں ٹھیس پہنچا سکتے۔ ہم بولیں گے عوام کی خاطر، اور ہمارے اوپر کیونکہ ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے کہ یہ کام آپ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے، کہ صحافت سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، حق پہ ڈٹے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پیچھے سے ایک بات ہو رہی تھی کہ بیچ میں کچھ صحافی دوست بھی ایسے ہوتے ہیں جو اگر حق بولو تو صحافی بھی اچھا نہیں سمجھتے،
لیکن میں ان صحافیوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اگر اپنا نام بنانا ہے، اگر آپ نے عزت بنانی ہے، تو وہ فقط ایک راستہ ہے، آپ کرپٹ کے خلاف بولو گے، ظلم کے خلاف بولو گے اور عوام مظلوم لوگوں کے حق میں بولو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے گا۔ ہاں ناظرین، صحافیوں کے اوپر ہمیشہ تنقید کی گئی کہ فلاں جگہ پہ 2 نمبر کام ہو رہا ہے یا فلاں جگہ پہ فراڈ ہو رہا ہے، تو صحافی کیوں نہیں جاتے؟ کیا یہ سارا کام صحافیوں کا ہی ہے اور کوئی پاکستانی نہیں؟ ملک کے لیے سب کو مل کے کام کرنا ہوگا۔ جو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے کہ ہم یہ مشن جاری رکھیں۔ جی ناظرین، وزیر کچالہ صاحب سریکی زبان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، سریکی زبان کے اندر ہی زیادہ تر ان کی شاعری پائی جاتی ہے اور زیادہ تر لکھتے ہیں۔ آپ نے ایک سریکی زبان میں جو سریکی صوبے کے لیے لکھا تھا وہ مجھے یاد آ رہا ہے، تو وہ ان سے اپنے ناظرین دیکھنے والوں کو ان کی زبان سے سنواتے ہیں۔ جی، سرائکی کی بات ہو رہی تھی کہ میں سرائکی زبان سے، اپنی ثقافت سے، اپنے کلچر سے میں اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، اور یہ الگ بات ہے کہ ہمیں اپنے حقوق نہیں مل رہے، ہمیں سرائکستان صوبہ نہیں مل رہا، تو انشاءاللہ کبھی حکومت کو خیال آئے گا۔ اب تو الیکشن بھی آ رہے ہیں، الیکشن کی بھاگ دوڑ بھی رہے گی، سیاستدان منتر بھی پڑھیں گے، اپنے جو لباس ہے وہ بھی بدلیں گے، تو ہم انشاءاللہ ان کو کہیں گے کہ اب جو ہے ہم شعور، ہماری قوم جو ہے، نوجوان جو ہے شعور میں آ چکے ہیں، اب ایسا نہیں چلے گا۔ اب ہماری جو بات کرے گا، ہمارے جو وسیب کی بات کرے گا، جو ہمارے نسلوں کی بات کرے گا، جو ہمارے نسلوں کے مستقبل کی بات کرے گا، ہمارے صوبے کی بات کرے گا، وہ ہمارا لیڈر بھی ہوگا، وہ اب ان کے حق میں بھی بولیں گے۔ اور جو آپ شعر کی فرمائش کر رہے تھے، سرائکی زبان میں ہے کہ تیں جو من وین منیندے گیوں تیرے ہر ایک حکم کو تولے سے، تیں اردو آکھے بولے سے، تیں انگلش بولی بولے سے، اسا رزق حلال کو گولن لیوں تیرے شہر چ جانا گھولے سے، اسا لاشاں انت سنجانن لیوں ہر لاش دا بند بند کھولے سے، تیں کرنن ظلم وزیر جے کر تو یکدم بمپ دڑنج کر دے، یا اپنا نا فرعون رکھا یا سرائکی صوبہ انج کر دے۔ جی بالکل، یا اپنا نا فرعون رکھا یا سریکی صوبہ انج کر دے۔ کھوکھلے نعروں کے سوا میرے اور کافی سارے دوستوں کے سریکی صوبوں کو کچھ بھی نہیں ملا، جتنی پارٹیاں آئی ہیں صرف نعرے لگا کے چلی گئی ہیں۔ اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے، اور آپ کے ذہن کے مطابق کون لا کے دے سکتا ہے یہ صوبہ؟ نہیں، صوبہ بات یہ ہے کہ سرائکی تحریکیں جو ہیں وہ متحرک ہیں اور کافی کام کر رہی ہیں، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں جو ہمارے سرائکی اگوان ہیں۔ اور شاعر کوئی آپ کو گیت دے رہا ہوتا ہے تو آپ ڈیمانڈ یہ کرتے ہیں بھائی ریکارڈنگ تو کروا دے، 5,000 کا خرچہ آئے گا، 10,000 کا خرچہ آئے گا۔ بھائی وہ تو غریب بیچارہ شاعر اپنے بچوں کے منہ کا نوالا چھین کر وہ آپ کو پیسے دے رہا ہوتا ہے، اور کبھی آپ نے ایسا نہیں کیا کہ آپ ایک فنکشن پہ جاتے ہیں، ایک گانے کا آپ کو 10,000 20,000 جو ہے وہ ویل ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ میں جس کا کلام پڑھ رہا ہوں تو ان کا بھی حق ادا کروں کہ ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دوں۔ آپ وہ گلوکار بلکہ ان سے پیسے بٹورنے کے چکر میں ہوتے ہیں کہ کوئی شاعر نیا آ جائے، وہ پھنس جائے تو پیسے بھی دے، کلام بھی دے، تو ہمیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ پیسہ تو وہ گلوکار کماتے ہیں۔ اور بات اور یہ ہے کہ نوجوان لکھے اور اچھا لکھے، اور لوگوں کو جو ہے وہ، تاکہ وہ آپ کا کلام پڑھیں، ان کو جذبات ہو، اپنے حقوق کی بات کرے۔ جی تو دوسرا سوال میرا صحافی نوجوانوں کے بارے میں، جو آج کل نئے صحافی آئے ہوئے ہیں، ہر بندہ صحافی بنا ہوا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا جانتے ہیں؟ صحافت کا جو شعبہ ہے وہ تو مقدس شعبہ ہے، پیشہ ہے، اور یہ صحافت جو ہے
نوجوانی کی بات کر رہے ہیں، پھر میں وہی شہری والی بات کروں گا کہ جو نوجوان صحافی آتے ہیں، ایک تو ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میں کسی کی پگڑی نہیں اچھالنی چاہیے نہ، اور کسی کے اوپر بہتان نہیں لگانے چاہیے، اور کسی کو بلیک میل نہیں کرنا چاہیے، اور حق کی آواز اٹھائیں، اور آپ کا حق ہے بولے، اور نوجوان صحافیوں کو بھی آنا چاہیے، لیکن کسی کی پگڑی اچھالنا اچھی بات نہیں ہے، اور کسی پہ بہتان لگانا اور لوگوں کو بلیک میل کرنا یہ زرد صحافت ہے، اور قبضے کرنے اور لوگوں پہ ایسے ہی پریشر ڈالنا یہ صحافت نہیں ہے، یہ ایک تو روزگار ہے، یہ بزنس ہے۔ ان کو چاہیے کہ یہ ایسی صحافت چھوڑیں اور صحافت کو بدنام نہ کریں، اپنا کوئی اور کام کر لیں، بزنس کر لیں، لیکن صحافت ان لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے جو کسی کے متواتر پگڑیاں اچھالنے کے چکر میں رہیں۔ ہاں، آخری سوال، وزیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کا تعلق ملتان کی عظیم دھرتی اور تحصیل جلال پور پیروالا سے آپ تعلق رکھتے ہیں۔ آخری یہ کہ آپ نے اچھے اچھے کلام لکھے ہوں گے جو تازہ اور نئی، کہ وہ اپنی پارٹیاں خود بنا کے ان کو لوگ بھی ایسے ملتے ہیں، ایم پی ایم این اے کے لیول کے لوگ جو لوگوں کا وہ بھی اپنے علاقے میں انہوں نے بھی خون چوسا ہوا ہوتا ہے۔ جو سرائکی پارٹیاں ہیں انہوں نے ایک مشن تھا ان کا کہ مثال کے طور پہ ایک جلال پور ہے، جلال پور پیروالا میں پارٹی ہے، سرائکی ملت پارٹی نے کام کیا۔ دیکھیں دیر غازی خان یا کوٹ مٹھن سے ملتان سے لوگ آ کر یہاں کام نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پاس اتنی وسائل نہیں ہوتے، انہوں نے بچوں کا بھی پیٹ پالنا ہوتا ہے، انہوں نے وقت بھی، ان کا تو یہ کمال ہے کہ وہ وقت دے رہے ہیں، وہ ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ اور یہ جو پارٹیاں بنی ہیں، یہ تنظیمیں بنی ہیں، انہوں نے اپنے اپنے شہر میں، اپنے اپنے علاقوں میں انہوں نے کام کیا ہے اور انہوں نے شعور دیا ہے۔ کیوں اگر ایک پارٹی ہوتی، کیوں ایک پارٹی کو ایک بندہ نہیں چلا سکتا؟ ان کے پاس پہلے بتا چکا ہوں وسائل نہیں ہوتے، پیسہ نہیں ہوتا، تاکہ سرائکی لوگوں نے ایک یہ پلان سوچا کہ ہم چھوٹی تنظیمیں بنا کے اپنے اپنے شہر میں، اپنے اپنے علاقوں میں کام کریں تاکہ یہ جو پیغام ہے ہمارے لوگوں تک، نوجوانوں تک یہ پہنچ سکیں۔ اس لیے الگ الگ ہیں، باقی پارٹیاں ایک ہیں، اور سرائکستان صوبہ محاذ ہے اور جن کے چیئرمین ہیں اپنا خواجہ غلام فرید دریجہ صاحب اور ظہور دریجہ صاحب ہیں، یہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ پارٹیاں ایک ہی جگہ پہ ہیں لیکن نام علیحدہ علیحدہ اس لیے ہے کہ انہوں نے الگ الگ کام کیا ہے، انہوں نے لوگوں کو جگایا ہے، یہ مقصد تھا۔ تو میرے جتنے بھی لوگ ہیں اکثر سرائکی خطے کے لوگوں کا پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ لوگ کون ہیں جو لوگ سرائکی صوبے کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں۔ ہم لوگ کسی چوک، کسی سٹاپ یا کسی جگہ پہ بیٹھ کر کسی کے اوپر تنقید تو کر سکتے ہیں لیکن ورک نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، ہم روزی کریں یا ورک کریں؟ کیا ان کے بچے نہیں ہیں جو لوگ روزی کر رہے ہیں؟ میرا آپ سے یہ سوال ہے، کیا ان کے بچے نہیں ہیں جو لوگ کر رہے ہیں سرائکی صوبے کے لیے؟ میرا خیال ہے اکثر لوگوں کو پتہ تک بھی نہیں ہوگا کہ سرائکی صوبے کے لیے کون کون جد و جہد کر رہے ہیں۔ میرے سرائکی کے جو شہر ہیں ان کا بھی بہت زیادہ کردار ہے، کافی سارے شہر ایسے ہیں جو سرائکی کے لیے، میں آپ کو بات بتاؤں، آپ دوستوں کو بھی بتا رہا ہوں کہ سرائکی تاریخ کو جگانے کے لیے شہروں کا مین کردار رہا ہے۔ شہروں کا تو ویسے بھی مین کردار رہا ہے کہ دیکھیں پاکستان جب بنا تو پاکستان کا خواب کس نے دیکھا؟ شہر نے دیکھا تھا۔ اگر یہ ہے کہ صوبہ تو دیکھیں نون لیگ تو قطعاً بھی یہ نہیں چاہتی کہ ہمیں سرائکستان ان کو صوبہ علیحدہ دیا جائے، اور پیپلز پارٹی کی جو بات ہے وہ آج دن تک انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا، وہ اقتدار میں بھی رہی ہیں لیکن کچھ نہیں کیا۔ اگر عمران خان کی بات کی جائے تو عمران خان نے بھی 100 دن کا وعدہ کیا تھا لیکن وہ وعدہ بھی کھوکھلے پن کا شکار رہا ہے، اور امید ہے کہ ان پارٹیوں کو کچھ خیال آئے گا ہماری قوم کا، اور ہمارے جو صحیح معنی لیڈر ہیں وہ، میں تو لیڈر ہمیشہ ان کو تسلیم کرتا ہوں جو ہمارے حقوق کی بات کرے،
ہمارے لیڈر وہ ہیں جو ہمارے نسلوں کی بات کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر ہمارے عظیم رہبر ہیں محترم ظہور دھریجہ صاحب، کیونکہ میں تو ان کو وکیل سرائیکستان کہوں گا کہ انہوں نے اتنی وکالت کی سرائیکی زبان کی کہ انہوں نے گھر گھر میں پیغام پہنچایا۔ اور جیسے ہمارے سرائیکی ملت پارٹی کے چیئرمین ہیں اصغر ڈار صاحب ہیں، انہوں نے بہت بڑی جلال پور پیروالا میں سرائیکستان صوبے کی جد و جہد کی اور لوگوں کو شعور دیا۔ ایسے ہی خواجہ غلام فرید قریجہ صاحب ہیں کوٹ میٹھن سے، انہوں نے بھی کافی کام کیا، رانا فراز صاحب اور مہندی حسن صاحب، ایسے ہی کافی ہم تو ان لوگوں کو لیڈر مانتے ہیں کیونکہ یہ لوگ ہمارے وسیب کی بات کرتے ہیں، ہمارے بچوں کی بات کرتے ہیں، ہمارے معاشرے کی معاشرے میں ہمارے ساتھ جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں وہ بات کرتے ہیں۔ ہمارے لیڈر وہ ہیں، ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ رہی کہ تقریباً اللہ خیر کرے گا کہ اب صبح دور نہیں ہے، اب صبح قریب ہے، بالکل انشاءاللہ لے کے ہی رہیں گے۔ سرائیکستان ملت پارٹی اور سرائیکستان ڈیموکریٹڈ پارٹی دونوں کا مقصد ایک کہ سرائیکی صوبے کے لیے آواز اٹھانا، لیکن پارٹیز کیوں الگ الگ؟ ہاں عمران، بہت اچھا سوال ہے کہ پارٹیاں یہ دو نہیں ہیں، تقریباً کافی سارے پارٹی ہیں سرائیکی، ان کا ایک مقصد تھا۔ دیکھیں اگر نون لیگ کو دیکھ لیں، پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں یا تحریک انصاف، نیشنل پارٹیاں جو بھی ہیں، ان کا یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے، انہوں نے غریبوں کا خون چوسا ہوا ہوتا ہے، انہوں نے جائیدادیں بنائی ہوئی ہوتی ہیں، ان کے پاس اتنی پیسہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی پارٹیاں خود بنا کے ان کو لوگ بھی ایسے ملتے ہیں، ایم پی ایم این اے کے لیول کے لوگ، جو لوگوں کا وہ بھی اپنے علاقے میں انہوں نے بھی خون چوسا ہوا ہوتا ہے جو سرائیکی پارٹیاں ہیں، انہوں نے ایک مشن تھا ان کا کہ مثال کے طور پہ ایک جلال پور ہے، جلال پور پیروالا میں پارٹی ہے سرائیکی ملت پارٹی نے کام کیا۔ دیکھیں دیر غازی خان یا کوٹ میٹھن سے، ملتان سے لوگ آ کر یہاں کام نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پاس اتنی وسائل نہیں ہوتے، انہوں نے بچوں کا بھی پیٹ پالنا ہوتا ہے، انہوں نے وقت بھی، ان کا تو یہ کمال ہے کہ وہ وقت دے رہے ہیں، وہ ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ اور یہ جو پارٹیاں بنی ہیں، یہ تنظیمیں بنی ہیں، انہوں نے اپنے شہر میں، اپنے علاقوں میں انہوں نے کام کیا ہے اور انہوں نے شعور دیا ہے۔ کیوں اگر ایک پارٹی ہوتی، کیوں ایک پارٹی کو ایک بندہ نہیں چلا سکتا؟ ان کے پاس پہلے بتا چکا ہوں وسائل نہیں ہوتے، پیسہ نہیں ہوتا، تاکہ سرائیکی لوگوں نے ایک یہ پلان سوچا کہ ہم چھوٹی تنظیمیں بنا کے اپنے شہر میں، اپنے علاقوں میں کام کریں تاکہ یہ جو پیغام ہے ہمارے لوگوں تک، نوجوانوں تک یہ پہنچ سکے۔ اس لیے الگ الگ ہیں، باقی پارٹیاں ایک ہیں اور سرائیکستان صوبہ محاذ ہے، اور جن کے چیئرمین ہیں خواجہ غلام فرید دھریجہ صاحب اور ظہور دھریجہ صاحب ہیں، یہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ پارٹیاں ایک ہی جگہ پہ ہیں لیکن نام علیحدہ علیحدہ اس لیے ہیں کہ انہوں نے الگ الگ کام کیا ہے، انہوں نے لوگوں کو جگایا ہے، یہ مقصد تھا۔ تو میرے جتنے بھی لوگ ہیں، اکثر سرائیکی خطے کے لوگوں کا پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ لوگ کون ہیں جو لوگ سرائیکی صوبے کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں۔ ہم لوگ کسی چوک، کسی سٹاپ یا کسی جگہ پہ بیٹھ کر کسی کے اوپر تنقید تو کر سکتے ہیں لیکن ورک نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، ہم روزی کریں یا ورک کریں؟ کیا ان کے بچے نہیں ہیں جو لوگ روزی کر رہے ہیں؟ میرا آپ سے یہ سوال ہے، کیا ان کے بچے نہیں ہیں جو لوگ کر رہے ہیں سرائیکی صوبے کے لیے؟ میرا خیال ہے اکثر لوگوں کو پتہ تک بھی نہیں ہوگا کہ سرائیکی صوبے کے لیے کون کون جد و جہد کر رہے ہیں۔ میرے سرائیکی کے جو شہر ہیں ان کا بھی بہت زیادہ کردار ہے، کافی سارے شہر ایسے ہیں جو سرائیکی کے لیے۔ میں آپ کو بات بتاؤں، آپ دوستوں کو بھی بتا رہا ہوں کہ سرائیکی تاریخ کو جگانے کے لیے شہروں کا مین کردار رہا ہے۔ شہروں کا تو ویسے بھی مین کردار رہا ہے کہ دیکھیں پاکستان جب بنا تو پاکستان کا خواب کس نے دیکھا؟ شہر نے دیکھا تھا۔ اگر کسی کہیں علاقے میں ظلم ہوتا ہے تو اپنے علاقے کی آواز وہ اس علاقے کا شہر بھی اجاگر۔ جو تازہ اور نیا کلام ہو وہ ہمارے
سننے اور دیکھنے والوں کو سنا دیں۔ دوسری بات یہ کہ آج 59 نیوز کی ٹیم آپ کے پاس پہنچی ہے، آپ ان کے حوالے میں بھی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی بالکل، میں آپ کی ٹیم کا بہت شکر گزار ہوں۔ آپ کی ٹیم بہت اچھا ورک کر رہی ہے۔ آپ کا ادارہ جو ہے وہ بالکل سکرین دے رہے ہیں، اچھی سکرین ہے ان کے، میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، اور ہمیشہ امید ہے کہ آپ کی ٹیم، آپ کا ادارہ متواتری مظلوم لوگوں کی آواز بلند کرتا رہے گا۔ اور آخر میں آپ کو کلام سناتا ہوں، ایک بالکل نیا کلام ہے کہ وہ کون ہے جیڑا رستے تے بیٹھا مونج وٹیندے کون ہے، وہ کون ہے جیڑا رستے تے بیٹھا مونج وٹیندے کون ہے، وہ کون ہے جائیں کو دکھ بخشن ودا دکھ سنویندے کون ہے، وہ کون ہے یار وزیر جیڑا شدہ بڈ بڈ ویندے کون ہے، وہ کون ہے جیندی سینے لا تصویر چومیندے کون ہے، جو کیا تھی گے کیندی سنتے آئے لج پالیاں پیا نکھڑیندے، کیا تھی گئے کیندی سنتے آئے لج پالیاں پیا نکھڑیندے، اگے نک دی نتھلی واپس گھن ہون والیاں پیا نکھڑیندے، ہر چیز وزیر نکھیڑ گیدس کم آلیاں پیا نکھڑیندے، کوئی ایجھاں کالا جادو تھس بھائی والیاں پیا نکھڑیندے۔ واہ واہ، بہت اچھا کلام، اور اس طرح کے بہت کم لوگ ہی کلام لکھ پاتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ آپ لوگ خوش رہیں، اور آپ کے ساتھ والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بھی خوش رکھیں۔ اپنے میزبان ثقلین عمران کو دیجیے اجازت، اگلے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔